یونیورسٹی میں معلوم ہوگا کہ لڑکے اور لڑکیاں جس کا دل چاہے دیکھ لے، لڑکے اور لڑکیاں کالجوں کے لان میں، یونیورسٹی کے لان میں سگریٹیں پی رہے ہوں گے، مسلمانوں کی بہو بیٹیاں سگریٹیں پی رہی ہوں گی۔ وہ سگریٹیں ہی چلو اگر ہو تو اس پہ صبر کر لے آدمی، لیکن ان سگریٹوں کے ذریعے سے چرس اور بھنگ اور ہیروئن پی جا رہی ہے۔ یہ مخرب اخلاق، بد اخلاقی، سیاہ کاری اور حرام کاری کے اڈے یونیورسٹی اور کالجز بن گئے، جس میں مسلمان کی بہو بیٹیاں غیر اخلاقی تعلیمات کو حاصل کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اور یہی نسل جو یونیورسٹی سے نکل کر جب باہر آتی ہے تو ٹیلی ویژن پر جا کر ناچتی ہے۔ اب آپ ٹیلی ویژن کو کیا کہیں گے؟ آج کل کا ٹیلی ویژن جو ہے، یہ ٹیلی ویژن اس کو حکومتوں نے، پچھلی حکومت نے اور موجودہ حکومت نے اس کو کنجر خانہ بنا دیا ہے۔ اس ٹیلی ویژن کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہندو تہذیب اور ثقافت کے پروگرام کو چلانے کے لیے ہندو اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ٹیلی ویژن کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ٹیلی ویژن کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے عیسائی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ساری تہذیب و ثقافت عیسائی، یہودی اور ہندو کی تہذیب ہے۔ ناچنا گانا یہ تو ہندو تہذیب ہے، ناچنا گانا مسلمان لڑکیوں کا کام تو نہیں، یہ تو کنجریوں کا کام ہے، یہ تو بدکردار عورتوں کا کام ہے، مسلمان زادی کا یہ کام نہیں ہے، شرم و حیا میں ڈوبی ہوئی لڑکی کا یہ کام نہیں ہے۔ شرم و حیا میں ڈوبی ہوئی لڑکی اسلام کی بیٹی رسول اللہ کی چادر زہرا کے ساتھ نکلتی ہے، وہ اس بے حیائی کے ساتھ وہاں ٹیلی ویژن میں نمائش اپنے جسم کی نہیں کرتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ٹیلی ویژن، اب ایک صاحب نے یہ فرمایا، ایک وزیر نے، کل ایک وزیر صاحب نے اسمبلی میں یہ بیان دیا کہ صاحب وہ لڑکے لڑکیاں اگر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ جاتے ہیں تو بتائیے اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا۔ بندہ خدا، کس عالم نے کہا کہ لڑکیوں اور لڑکیوں کے دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو تو یقیناً ٹوٹ جاتا ہے لیکن نکاح تو نہیں ٹوٹتا۔ خطرہ تو یہ بھی ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹتا ہے، بہت کچھ ٹوٹتا ہے۔ اسلام کی قدریں ٹوٹتی ہیں، اخلاقیات کی جو عظیم عمارت اسلام نے تعمیر کی ہے، جو حصار اسلامی تعلیمات کے ارد گرد اخلاقیات کا، حیا اور غیرت کا کھڑا کیا ہے، وہ حصار جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بے غیرت وزیر ہے، وزیر اطلاعات بے غیرت ہے، اس میں حمیت اور دین کی حمایت نہیں اور حمیت بھی نہیں، حمیت جاہلیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب لڑکے اور لڑکیوں کے دیکھنے کے بعد کس نے بنایا؟ یہ تو ہندو اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، ناچنے کا طریقہ، ہندو اور عیسائیوں کی بیٹیاں ناچتی۔ تو وہ بے حیائی کے سارے پروگرام ہیں اور دین میں فساد پیدا کیا جا رہا ہے، اس ملک کو بد اخلاقی کی راہ پر ڈالا جا رہا ہے۔ جس ملک میں آج مسلمانوں تم کو ضرورت تھی اس وقت محمود غزنوی کی، تمہاری ضرورت تھی اس وقت شہاب الدین غوری کی، تمہاری ضرورت تھی اس وقت اورنگزیب عالمگیر کی، اور افسوس یہ ہے کہ ہم کو ناچنے والے، ٹھمکے لگوانے والے، کنجریوں کی طرح سے کولہے مٹکانے والے، اپنے جسموں کی نمائش اور جسم فروشی کرنے والے، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ مسلط ہو گئے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دور دور بظاہر اس ملک میں نظر نہیں آ رہا، جس کے لیے یقیناً جد و جہد کرنی ہوگی، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور علماء اہل سنت کی خاص طور پر ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی، محبان رسول کی ایک جماعت ہے، اس کا اپنا ایک فریضہ ہے۔ تو یہاں یہ دارالعلوم جو ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبتوں کا مرکز ہے، عشق رسول کا مرکز ہے۔ دینی مدرسے میں پڑھنے والا کبھی نہیں کہے گا، جس نے عشق و محبت میں ڈوب کر رسول اللہ کے دین کو سیکھا ہو، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم ہیں۔ کبھی کسی دینی مدرسے کا غیرت مند پڑھنے والا مسلمانوں کے قاتل، کشمیری مجاہدین کے قاتل، وزیر کے گلے میں ہار نہیں پہنائے گا، یہ وزیر اعظم کے گلے میں ہار نہیں پہنائے گا، وہ اس میں غیرت، حمیت اور حیا اور خوف خدا ہوتا ہے۔
جیسے محمود غزنوی میں خوف خدا تھا، مندر کے پجاریوں نے کہا محمود غزنوی تم نے سومناتھ فتح کر لیا، اب اس مندر کو کچھ نہ کہو، اس میں جو بت رکھا ہوا ہے اس کو کچھ نہ کہو، بت مت توڑو، اس بت کے ہم وزن سونا لے لو، اس بت کے ہم وزن ہیرے اور جواہرات لے لو۔ اس غیرت مند بادشاہ نے کہا میں مسلمان ہوں۔ یہ وہ غیرت مند مسلمان تھا محمود غزنوی جس کا دل محبت رسول میں ہر وقت ڈوبا رہتا تھا، رات کو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ رسول اللہ پر درود بھیجتا تھا، جو نام محمد کو بغیر وضو کے نہیں لیتا تھا۔ یہ وہ غیرت مند حکمراں تھے جنہوں نے بھارت کو 17 مرتبہ میدان جنگ میں شکست دی، اور مذاکرات کا ڈول نہیں ڈالا کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا، ہم کہا نہیں، تلوار سے حل ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے مسئلے کو تلوار سے حل کرتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں کافروں سے، جہاد کرو اللہ کی راہ میں ان منافقین سے جو اسلام کے رستے میں، نظام مصطفیٰ کے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، سودی نظام کے معاون اور مددگار بن کر اس ملک پر مسلط ہیں، زنا و حرام کاریوں کے اڈے چلا رہے ہیں، شراب کی دکانیں کھول رہے ہیں اور شراب کے پرمٹ اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں۔ یہ منافقین کا ٹولہ ہے، ان کے خلاف قلمی، لسانی، زبانی، کلامی استطاعت کے مطابق جہاد امت اسلامیہ پر لازم ہے، اور اسی طرح سے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی راہ ہموار ہوگی۔ علماء حق کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر خدائی اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے۔ آج محمود غزنوی کا کردار سامنے رکھو۔ محمود غزنوی نے کہا میں مسلمان ہوں، تم جو یہ کہتے ہو کہ بت کے بدلے میں تول کر سونا لے لو، اس کے وزن کے برابر ہیرے جواہرات لے لو، میں مسلمان ہوں، میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں ہوں۔ یہ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت ہے۔ اس قسم کے طلباء مدارس عربیہ اسلامیہ سے کھیپ انشاءاللہ تیار ہوگی، جو اس ملک میں آنے والے وقتوں میں رسول اللہ کے نظام کو نافذ کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی، ہمیں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت فوج کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس فوج کو خالد بن ولید کا، عمر فاروق کا، علی مرتضیٰ کا، ابو بکر صدیق کا جذبہ عطا فرمائے، اور یہ فوج سلامت رہے اور اس وطن عزیز کا دفاع کرتی رہے۔ لیکن نظریاتی سرحدوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب تو بہت سے چیلنج سامنے آ رہے ہیں۔ ایک صاحبہ فرمانے لگی پاکستان اور ہندوستان کی مشترکہ کرنسی ہو۔ آپ سمجھ گئے مشترکہ کرنسی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پاکستانی روپے کے بجائے ہندوستان کا روپیہ ہو، جس میں گھن چکر ہو، دھوتی پرشاد ہو، لالو پرشاد ہو۔ وہ محترمہ یہ فرماتی ہیں کہ ہندوستان سے مخلوط مشترکہ کرنسی ہندوستان اور پاکستان کی ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہندوستان سے مشترکہ کرنسی بنانی تھی، اگر ہندوستان سے مشترکہ پارلیمنٹ بنانی تھی، اگر ہندوستان سے دو قومی نظریے کی بنیاد پر لڑنا ہی نہیں تھا، تو پھر پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ 10 لاکھ مسلمانوں نے جان کی قربانی دی، 60 لاکھ مسلمانوں نے ہجرت کی، 1 لاکھ مسلمان خواتین نے عصمت دری کرائی، وہ غائب ہیں۔
جن کو ہندو اور سکھ اٹھا کر لے گئے، ان کا پتہ نہیں ہے، 1 لاکھ عورتیں، یہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق۔ تو یہ قربانی مسلمانوں نے کس لیے دی؟ یہ قربانی صرف اس لیے دی کہ اللہ کی زمین پر کملی والے کا نظام نافذ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جد و جہد کی۔ وہ جد و جہد جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جد و جہد کے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم اس مدرسے کی سرپرستی آپ حضرات کو اور ہمیں سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پر جواب دے سکیں، اے اللہ ایسے مجاہد حکمراں عطا فرما، اور ایسے جہاد کرنے والی قوم عطا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتی ہوئی اللہ کے دین کو، نظام مصطفیٰ کو اس پاکستان میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے صاحب دامت برکاتہم علیہ کو دعوت دی اور انہیں قبول فرمایا، اور بڑی خوشی سے قبول فرمایا اور کافی وقت دیا۔ تو اس چیز کا خیال رہے کہ یہ تقریب صحیح صرف اس حوالے سے ہے، کسی اور حوالے سے نہیں ہے۔ اب چونکہ مقررین بے شمار ہیں، کافی ہیں، اور سب سے زیادہ تو وہ لوگ استادوں کے حوالے سے بیان کریں گے جو استادوں سے براہ راست